چلیں لیکن آپ یہ تو مان رہی ہیں کہ پھر کہ پوری قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی. پوری قوم از اے ویری ویگ ورڈ, کیونکہ پوری قوم تو نہیں کھڑی ہوئی. سب سے بڑی پارٹی کون ہے اس وقت؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہی. کوئی لوگوں نے دیکھیں جتنا ٹرن اوور اس دفعہ رہا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا. نہیں 47% ہے, اٹس ویری لو. 47% ٹرن آؤٹ از پہلے سے زیادہ ہے. میں یہ بات کروں پہلے سے زیادہ ہے. بالکل نہیں. 2013 میں 55% تھا. 2013 میں جب سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا, جب ہم نے بھی پی ٹی آئی کو دیا, ہم بھی اوورسیز پاکستانی تھے, میں نے پاکستان میں ایک ہی ووٹ دیا ہے, پی ٹی آئی کو دیا ہے. میں تو اب تک پچھتا رہی ہوں اس شخص کو دینے کی جن لوگوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا وہ بھی اس دفعہ خان کے لیے نکلے. لیکن میں تو اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہی ہوں نا, میں تو آفیشیل ان کے بھی. پہلی دفعہ 2013 میں 55% تھا, اس کے بعد گرا 2018 میں اراؤنڈ 50, اس دفعہ 47% ہے. یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس بار جتنی رکاوٹیں تھیں, میں تو کہہ رہی ہوں ووٹر نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. ووٹر نے تو ان مشکل حالات میں بھی باہر نکلے ہیں. خواتین نکلی ہیں, ینگ 18 to 23 نکلا ہے. لیکن آج وہ ووٹر کیا شرمسار نہیں ہوگا کہ آج سب لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی تم تو ڈیزل کہتے تھے. دیکھیں نا, آپ اپنے ووٹر کو, اپنے فین بیس کو امبیرس کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کو لاج رکھنی چاہیے نا, اپنے ووٹر کی لاج رکھنی چاہیے. نہیں بیٹھتے, حکومت میں مینڈیٹ مانگ رہے ہیں. کل امریکہ کی غلامی نامنظور تھی, کل ایبسلوٹلی ناٹ تھا, آج حلوے بھی کھا رہے ہیں ایبسلوٹلی یس. چلیں اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہو جائے. ملک کے لیے تو کیا بہتر ہوگا کہ پارلیمنٹری پالیٹکس ہو. جب آپ پارلیمنٹ کے جو نارمس ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے تو بھی آ کے بیٹھے, کیونکہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آ کے نہیں بیٹھے. جب آپ پرائم منسٹر بھی بنے تو آپ اپوزیشن کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے, روٹھے ہوں کی طرح بیٹھتے تھے, اور اگر بلاول بھٹو اسپیچ کرتے تھے آپ اٹھ کے نکل جاتے تھے, اگر شہباز شریف صاحب آتے تھے آپ چلے جاتے تھے. تو پارلیمنٹری پالیٹکس کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں یو ایس نے طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا نا دوحہ میں. کیا. آپ اپنے اگر پارلیمنٹ کی تحریم کو مانتے ہیں, جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کو آئین یاد آ جاتا ہے, ہلکے کھلوانے پہ آپ کو آئین یاد آ جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ تو میں پارلیمنٹ مانتا ہی نہیں, میں تو بیٹھوں ہی گا نہیں. 2 بجے آپ کو پارلیمنٹ سے بوائیکاٹ کرنا ہوتا ہے, 4 بجے آپ کو حلوہ کھانا ہوتا ہے, 6 بجے آپ کہتے ہیں میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا, 8 بجے آپ ان کے در پہ ہوتے ہیں. تو میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف بیچارے پتہ نہیں کیا انہوں نے گناہ کیا ہے, ان کو چاہیے تھا وہ بھی پی ٹی آئی ایفیلیٹڈ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, شاید وہ بھی دھول کے آ جاتے ہیں. اب ان سے محبت کروانے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا. یعنی عوام میں تو پھر محبت ہے نا, عوام کی محبت تو مانتے ہیں نا. دیکھیں عوام کی محبت کیوں ہے, یہ بھی ایک بات ہے جو کہ انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے کہ عوام اس لیے محبت کرتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس, اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ پاکستان کے پاس کیا ہے کوئی چیز جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا چیز ہے جو پاکستانی نوجوان, ایک چیز اس کے پاس ہے, پاکستانی نوجوان نہیں, بوڑھے انکلز بھی آنٹیز بھی, کیا ہم نے ایک چیز اچیو کی ہے دنیا میں, اور وہ کیا ہے؟ کرکٹ ورلڈ کپ. اچھا جی جی, مطلب کرکٹ بھی اور ورلڈ کپ, کیونکہ ہاکی آپ نے ختم کر دی, اسکواش کو آپ نے لفٹ نہیں کرائی, اکانومی آپ کی, اکانومی کے آپ, اکانومی ایبسلیوٹلی نہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. دنیا مانتی ہے کہ آل راؤنڈر, دنیا کے جو ٹاپ آل راؤنڈرز ہیں پروبیبلی دا بیسٹ, ٹھیک ہے, کرکٹ میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس لاجک کے مطابق تو پھر آپ بیکم کو کیوں نہیں پرائم منسٹر بنا دیتے؟ ہر بندے کی کوئی ایبلٹی ہوتی ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو سیلیبریٹیز ہی کوئی نہیں ہے, پھر سیلیبریٹی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ فائل کھولے. جو بندہ کلاس میں نہیں بیٹھتا تھا, اسپورٹس کرنا چاہتا تھا, وہ اب کیسے بیٹھ کے فائل کھولے؟ تو یہ غلطی ہماری ہے کہ اسٹیٹسمن کا ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ڈپلومیسی ہونا بڑا ضروری ہے, آپ کو اسرٹیو ہونا ضروری ہے کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی بندہ دھوکہ دیا, ایوری بڈی آپ کو دھوکہ دیا, ٹھیک ہے, باجوہ صاحب نے آپ کو دھوکہ دیا, فیض حمید صاحب کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیا. یہ تو مولانا نے کہا ہے ابھی. نہیں, مولانا نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. مولانا صاحب نے تو جو کچھ بھی کہا ہے, میں تو پی ٹی آئی کے ووٹر کی بات کر رہی ہوں. اس کو تو مولانا نے سیکنڈ کیا اس بات کو. نہیں, آپ کے بیرسٹر صاحب جو کہ پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گئے ہیں, مطلب آپ کی پوری پی ٹی آئی کے 21 سال, یہ لڑکا سامنے بیٹھا ہے, 25 سال اس نے زندگی اپنی تباہ کی, اس کو نہیں آپ نے ٹکٹ دیا. یہ کون ہے یہ وکلا؟
یہ مروت، یہ گوہر، یہ کہاں سے نمودار ہو؟ یہ سلمان اکرم راجہ پچھلے سپٹمبر ان کو نظریات سوجی، مجبوری تھی نا، باقی تو سب اٹھائے جا رہے تھے. اچھا تو پی ٹی آئی کا ورکر جو آج ووٹ دینے جا رہا ہے وہ کیا اٹھایا جا رہا تھا؟ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آج وہی بیرسٹرز ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں، مروت صاحب کا آپ انٹرویو آج کا دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ابھی تک وہ یہ تو جنرل فیض کا سارا قصور تھا، اب جنرل فیض بھی قصوروار ہے. تو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ چیئرمین صاحب کو سمجھ نہیں آئی اور چیئرمین صاحب سمجھے نہیں کہ ان کو کس طریقے سے پیٹھ میں خنجر، یہ الفاظ ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو پھر اگر لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات سر. تو پھر بات ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ یہ امیزون یہ سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں، ایک غلطی کریں گے، دو غلطی کریں گے، تین غلطی کریں گے، چوتھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر تو اگر کوئی بندہ اتنی غلطیاں کرتا ہے اور اس کی ججمنٹ ہی اتنی آف ہے، اتنی غلط ہے کہ وہ ہر وقت غلط فیصلہ کر رہا ہے اور کبھی بھی پریپیئرڈ ہی نہیں، تیار ہی نہیں، کے پی کے لیے تیار نہیں تھے، سینٹر کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایسا شخص کل کو مودی پہ دل آ گیا پھر نہیں سوچے اس کے بارے میں. ایسی چیز نہیں ہے جس پہ دل آ جائے. نہیں، جنرل فیض، جنرل باجوہ وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. تو اس طرح کا جو پرسنالٹی ہے، یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے کہ آپ کل کو کہیں کہ جی یہ میرا سگا اور یہ میرا دوست، اور کہیں میں ایکچولی غلطی ہوگی، اس نے دھوکہ دیا تھا. چلیں جی، اللہ کرے ملک کے لیے بہتری ہو جائے. ہمیں انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بالکل. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بنانا یا حزب اختلاف میں بیٹھنا، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. آپ کو ایشوز کے بارے میں دیکھیں نا، آج میں کوئی بل لانا چاہوں اور جناب ایک پارٹی سارا وقت احتجاجی پہ بیٹھی رہے ہو، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نا کوئی بل پاس کر سکتے ہیں، اور پھر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غیر جمہوری طاقتوں کو. پہلے بھی ہوا ہے، کس کا قصور ہے؟ یہ تو بات ہے. میرے پاس پوڈ کاسٹ میں گیسٹ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ہمارے کچھ ادارے میں لوگ منظم ہیں، ایسے اگر سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائے تو کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. سر وہ جو سیاست کر رہے ہیں آپ سے بہتر سیاست کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے کس کو ٹکٹ دی ہے. تو میں آپ کو اگر لگتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں، پی ایم ایل این کی غلطیوں پہ آتے ہیں. کیا پی ایم ایل این کو کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ اس بندے کو ٹکٹ دیں؟ کیا پی ایم ایل این کو یہ کہا تھا کہ 40 سال سے آپ ایک خاندان کو اگر دے رہے ہیں تو اس خاندان کی آپ بہو کو بھی دے دیں؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، جنرل سیٹس، ریزرو سیٹس تو خدا نہ خواستہ، تو ہمیں تو صرف نظر آتا ہے نا کہ جو مریم نواز ہے اور بلاول بھٹو ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں، باپ، بیوی، بیٹا، بہو، نواسی، بھانجی، بھتیجی، بہو، وہ دادا کی پوتی شاید آپ نے وہ سنی ہو. ایگزیکٹلی. اور پھر امریکہ سے وہیں رہتی تھی، آئی اور واپس امریکہ جا چکی ہے. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ غلام سرور کو دیں؟ کیا یہ ان کا فیصلہ تھا؟ تو یہ بات، یہ غلط بات ہے. آپ کو سیاست کرنی نہیں آتی، آپ لوگوں کو پارلیمنٹری پالیٹکس کرنی نہیں آتی، آپ کو اپنے پارٹی ورکر کا مان نہیں ہے. اس وقت پی ایم ایل این کے جن حلقوں سے پی ایم ایل این ہاری ہے، وہاں انہوں نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا اور پی ایم ایل این نے ان کو ہرایا ہے. اینڈ آف کورس پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا، آپ نے اپنا ووٹ بانٹا ہے. تو اگر آپ 50 سال سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سر آپ کے سفید ہو گئے ہیں، اور اگر آپ پھر غلطیاں کر رہے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں، غلط سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں، غلط ٹکٹ دے رہے ہیں، اور پھر کیمپین بھی نہیں کر رہے، اپنے آپ کو لاڈلا سمجھ بیٹھے ہیں. پاکستان میں کوئی لاڈلا زیادہ دیر تک نہیں رہتا. اس میں تو کوئی شک نہیں. چلیں جی، اللہ کرے بہتری ہو.